نیلسن منڈیلا فریڈم فائٹر کیوں بنا؟ جب نیلسن منڈیلا نے فریڈم فائٹر کے طور پہ کام کیا تو اس کی زندگی میں کون کون سی پریشانیاں آئیں؟ جب نیلسن منڈیلا فریڈم فائٹر بنا تو اس نے افریقن لوگوں کے کون سے رائٹس اور حقوق کے بارے میں کام کیا؟ نیلسن منڈیلا نے کون کون سی موومنٹ میں حصہ لیا، کون سی پابندیاں لگیں، کتنی بار گرفتار ہوا، کون سی سینکشن لگی اور کیا مصیبت آئی؟ نیلسن منڈیلا نے اپنی LLB کی ڈگری کیسے اور کن حالات میں کور کی؟ نیلسن منڈیلا کی شادی کب اور کیسے ہوئی اور کس طرح پہلی بیوی ایولین چھوڑ کے اسے چلی گئی، سب ڈسکس کریں گے آج کی اسی ویڈیو۔ آج ہمارا نیلسن منڈیلا سیریز کا تھرڈ ویلوگ ہے اور تھرڈ پارٹ ہے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے نیلسن منڈیلا کا فریڈم فائٹر۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ نیلسن منڈیلا کا فریڈم فائٹر ہونا ایک پوزیٹیو سینس میں لیا جائے، اس کو کسی بھی صورت میں نیگیٹو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ فریڈم فائٹر بنا تو صرف اپنے اور اپنے لوگوں کے رائٹس کے لیے ہی بنا۔ یہ وہ حالات تھے کہ جب نیلسن منڈیلا نے ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، ینگ لیگ میں حصہ لینا شروع کیا، تو اس وقت افریقہ کے حالات بہت برے تھے اور وائٹ لوگ جو تھے وہ افریقن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ تھی کہ اگر اس وقت سکولوں کا، افریقہ کے جو سکول تھے ان میں وائٹ لوگوں کے سکول کا کوٹا تھا 500 ملین، تو ان کا تھا صرف 5 ملین کے اراؤنڈ، جن میں چند ایک لوگوں کو اسپیسیفک سکولوں میں کیا کیا جاتا تھا، ایڈمیشن دیا جاتا تھا۔ نیلسن منڈیلا جن حالات میں فریڈم فائٹر بنا ان دنوں میں ووٹ کو بھی کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی اور ووٹ کا بھی حق ختم کر دیا گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں نے اس کی پٹیشن دائر کی، وزیر اعظم کے پاس اپیل کی، لیکن وزیر اعظم کیونکہ اس وقت وائٹ تھا، اس نے نیلسن منڈیلا اور ان کی پارٹی کی اپیل ریجیکٹ کر دی۔ یہ قسم پرسی کی حالت تھی کہ جب نیلسن منڈیلا اور ANC افریقن نیشنل کانگریس نے ایک جد و جہد، ایک موومنٹ، ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس تحریک میں نیلسن منڈیلا کی ایز اے ایگزیکٹو ممبر فرسٹ انٹری تھی اور پہلا عہدہ تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اس عہدے کو خوب اچھے طریقے سے نبھایا، اچھے طریقے سے جسے کہتے ہیں وہی نبھایا۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے میں کئی لوگوں سے سیاست میں، پولیٹکس میں انفلوئنس یعنی کہ متاثر ہوا۔ وہ کوئی ایک نہیں تھا، ڈاکٹر زوما تھا اور بھی بہت سارے لوگ تھے، سیسیلو تھا جو اس کا پارٹنر بھی رہا، ان سے متاثر ہو کے پولیٹکس میں آیا تھا۔ نیلسن منڈیلا کو جب ایگزیکٹو ممبر بنا دیا گیا، نیلسن منڈیلا ممبران کو اپنی گاڑی میں کبھی ادھر کبھی ادھر لے کے جایا کرتا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے ڈرائیونگ لائسنس بھی پاس کر لیا۔ ان دنوں ڈرائیونگ لائسنس بلیک لوگوں کے لیے پاس کرنا ایک بہت بڑے ٹاسک سے کم نہیں تھا۔ نیلسن منڈیلا ایک بار اپنی گاڑی سے کسی دوسری جگہ پیغام لے کے جا رہا تھا اپنی پارٹی کا، تو اس کا پٹرول ختم ہو گیا۔ یہ سٹوری کیا ہے؟ نیلسن منڈیلا کی گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا تو اس نے وائٹ کے گھر جا کے ایک فارم پہ جا کے پٹرول مانگا، تو اس نے اسے کہا کہ پٹرول نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا کئی میل تک پیدل چلتا رہا، پھر جا کے اسے پٹرول ملا۔ یہ اس کی پہلی ڈرائیو تھی کہ اس نے اسی دوران میں ایک سائیکل کو ہٹ کر دیا۔ وہ وائٹ بچہ تھا، تو جب وہ اس کو پتہ کرنے چلا کہ ہی از اوکے اور ناٹ، تو ایک بندے نے آواز دی خبردار، کہ کسی نے، بلیک لوگ نے ہمارے وائٹ لوگوں کو ہاتھ لگایا۔ اتنے برے حالات اور اتنی ریسزم تھی اس وقت، لیکن نیلسن منڈیلا انہی دنوں گرو کیا۔ انہوں نے اپنے رائٹس لینے کے لیے ووٹ کا ہو یا لوگوں کے سکولز کا ہو، کسی بھی طریقے سے ایک تحریک چلائی جسے سیول ڈس اوبیڈین یا سیول نافرمانی کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے حکومت کا باقاعدہ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا۔ پہلے مرحلے میں کیا کیا؟ دکانیں بند کی، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، جو کہ کافی سکسیسفل رہی، لیکن اسی دوران 50 سے زیادہ لیڈران کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ اتنے نوٹیکل مائل یا اتنی کلومیٹر سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو نیلسن منڈیلا اور اس کے ساتھی چھپ چھپا کے جاتے تھے، لیکن جب وہاں پہ کانفرنس کرتے تھے، کوئی احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے تھے، تو پولیس وہاں پہنچ جاتی تھی تو ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہ موومنٹ بڑی جدوجہد سے چلتی رہی۔ کچھ پہلے تو اس کے کچھ اثرات آنے شروع ہوئے، 10,000 لوگ آ گئے، لیکن بعد میں یہ تحریک جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں پہ ظلم و ستم ہو گئے، کچھ لیڈران کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ نیلسن منڈیلا بھی انہی میں سے ایک تھا کہ جس کے اوپر سفری پابندیاں بھی تھی، اپنے گھر کی پابندیاں بھی تھی اور دور جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہی حالات تھے کہ نیلسن منڈیلا نے اپنی LLB کی ڈگری کمپلیٹ کی اور اپنی پہلی شادی ایولین سے کی، لیکن ایک بچے کے بعد وہ بھی اسے چھوڑ کے چلے گی، کیونکہ جن دنوں میں اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی، نیلسن منڈیلا وہاں موجود نہیں تھا، جو کہ بیوی نے بہت برا منایا اور وہ چھوڑ کے اسے چلی گئی۔ نیلسن منڈیلا نے انہی حالات میں اپنی لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی اور ایک لاء فرم جوائن کی۔ لاء فرم میں جوائن کیا تو اس کی تنخواہ جو تھی وہ 17 پاؤنڈ جو ہے وہ طے کر لی گئی۔ نیلسن منڈیلا کے کچھ مالی حالات بھی بہتر ہو گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ نیلسن منڈیلا نے گرو کیا اور ایک لاء فرم بنائی جو کہ افریقن لوگوں کی یا بلیک لوگوں کی ایک واحد فرم تھی، اور جس میں 2 افریقن لوگ ہی کام کرتے تھے۔ نیلسن منڈیلا نے اس میں اپنا خوب نام بنایا۔ اس کے بعد پھر کون سی مصیبت آئی، کون سی پریشانی آئی، یہ ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔